یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ جو صرف 8 صفحات پر مشتمل ہے، اس کا آج لفظ بلفظ مطالعہ کرنا ہے اور اسی کے ضمن میں کچھ مزید میری طرف سے وضاحتیں بھی پیش ہوں گی۔ میری یہ تحریر، جنرل صاحب کو بھی ایک نسخہ دیجیے جناب، میری یہ تحریر جو ہے بقامت تو یقیناً بہت کہتر ہے، کل 8 صفحات ہیں، لیکن بقیمت بہتر اس اعتبار سے ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے اطمینان کے ساتھ کہ میرے 35 سال کے دینی فکر، سوچ بچار، غور و فکر کا لب لباب خلاصہ ان 6 صفحات میں ہے کہ جس پر یہ کتابچہ مشتمل ہے۔ اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر آپ حضرات کما حق ہو توجہ صرف فرمائیں۔ اس کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اصل میں یہ تحریر کہ جو تقریباً 5 صفحات میں اس کتابچے میں ہے، 1985 میں، یوں سمجھیے کہ آج سے 11 سال قبل میں نے اسے مرتب کیا تھا اور پھر اسے ہند و پاکستان کے تقریباً 100 علماء کی خدمت میں ارسال کیا تھا اس خط کے ساتھ کہ میرا یہ مطالعہ ہے، حاصل مطالعہ ہے، میں نے دین کے یہ تقاضے سمجھے، اب اگر تو یہ صحیح ہے تو تصویب فرمائیے، تائید فرمائیے، توثیق فرمائیے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو تصحیح فرمائیے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ اور اس کے لیے پھر ہم نے ایک 6 روزہ پروگرام منعقد کیا، 23 مارچ 1985 سے لے کر 28 مارچ 1985 تک۔ ہمارے ہاں یہ محاضرات قرآنی کے عنوان سے ان علماء کو میں نے دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارا تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع اس وقت منعقد ہو رہا تھا، وہ ہم نے 6 روزہ اجتماع منعقد کیا تھا، حالانکہ عام طور پر ہمارے اجتماعات زیادہ سے زیادہ 3 دن کے ہوتے ہیں۔ صبح کے اوقات میں ہم اپنے تنظیمی مسائل پر گفتگو کرتے تھے اور شام کا وقت جو ہے ان محاضرات کے لیے ہم نے مختص کر لیا تھا کہ روزانہ 4 حضرات 1-1 گھنٹے کی تقریر کریں اور وہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، تصویب کریں یا تنقید کریں، غلطی ہے تو تصحیح کریں اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کی تائید کریں۔ 100 حضرات کو ہم نے دعوت دی، جن میں سے تقریباً 25 حضرات ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ بعض حضرات نے تحریری طور پر اپنی آراء بھیج دی۔ 6 دن تک یہ ہمارے محاضرات اس کیفیت کے ساتھ جاری رہے کہ میں نے اپنے رفقا کو گویا کہ یہ جو ہمارا ہال ہے مسجد قرآن اکیڈمی کی جامع مسجد کا، اس میں ہمارے تقریباً 500 رفقا اس وقت جمع تھے، اور میں نے ان کو سامنے بٹھا دیا تھا اور یہ طے کر دیا تھا اور بتا دیا تھا ان علماء کرام کو جو تشریف لائے میری اس دعوت پر کہ میری حیثیت بھی یہاں بالکل ایک سامع کی ہوگی، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، آپ کی کسی بات کی میں تردید نہیں کروں گا، آپ کو کھلی آزادی ہے، اظہار رائے کریں، تنقید کریں، اظہار اختلاف کریں، جس پہلو سے چاہیں اظہار رائے کریں۔ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی سامع کی حیثیت سے ہوں گے، اور میں نے انہیں سختی کے ساتھ پابند کر دیا تھا کہ توجہ سے سنیے اور صرف سوالات کرنے کا آپ کو حق حاصل ہوگا آخر میں، باقی یہ کہ کوئی رد و قضا، کوئی بحث و نزاع ان کی طرف سے بھی نہیں۔ اور میں نے اپنے اوپر پابندی یہ لگا لی تھی کہ میں سوال بھی نہیں کروں گا۔ 6 دن میں میں نے اس میں صرف ایک صاحب کے بارے میں استثناء کیا، ہمارے ایک مہمان مقرر جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے دہلی سے، مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کی تقریر پر میں نے ان کی اجازت سے ایک سوال کیا۔ باقی پورے 6 دن میں بھی ایک سامع کی حیثیت سے رہا، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ذہن کو اپنی امکانی حد تک، اگرچہ یہ کلیتاً تو ممکن نہیں ہے، آپ اپنے فکر کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکتے بالکل، لیکن جہاں تک ممکن ہے انسانی سطح پر میں نے کوشش کی کہ میں اپنے فکر کو اپنے ذہن سے نکال کر خالی ذہن ہو کر ان حضرات کی باتیں سنوں، تاکہ اگر کوئی تنقید اس پہ ہو رہی ہو اور جو کوئی صحیح بات میرے علم میں آئے تو میں اس کی اصلاح بھی کر لوں۔ یہ محاضرات جو منعقد ہوئے 6 دن، ان میں سب سے بڑی جو میرے لیے تقویت کا موجب بات ہوئی وہ تو